حسینیت حسینیت یزیدیت۔ اب آپ کی محبتوں میں تشریف لاتے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت علامہ قبلہ پیر سید ندیم حسین شاہ صاحب اور اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سکون پاک کرے امت کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ الوسیع الرازق القادر، الصلاۃ والسلام علی محمد الحاضر والناظر وعلى آلہ الذین نزلت فیہم آیۃ التطہیر وعلى اصحابہ الکرام المتقدمین المتأخرین الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت فیؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سارے احباب درود پاک پڑھ لیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمہید کے وہ 10 منٹ کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو چند چیزوں کے بارے میں علم ہو جائے کہ جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کی عظمت کی بیان کرتے ہیں، تو آپ کی تعریف اور عظمت بیان کرنے کا مقصد آپ کے دشمنوں کی تنقید بنا۔ میں تو اس سے گڑبڑ ہے، میں چیئر پہ بیٹھ کے ایسے کرتا ہوں۔ آپ سب احباب کی مجھے توجہ چاہیے، یہ باتیں آپ کے سامنے کوئی نہیں کرے گا، بڑا دل گردہ چاہیے۔ جب آپ حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے مد مقابل جو آپ کا دشمن تھا اس کی تنقید بنا۔ جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں تو ان کی تعریف اور توصیف بیان کرنے کا مقصد آپ کے دشمن جو نمرود تھا اس کی تنقید بنا۔ جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں تو وہ خصوصیات اس چیز کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے مد مقابل میں جو تھا وہ فرعون لعین تھا۔ جب آپ تاجدار کائنات کی عظمت، بڑائی، رفعت اور شان بیان کرتے ہیں تو وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو دشمن تھے، آپ کے جو اعداء تھے، ان کی تنقید کرنا۔ جب آپ سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہیں، علماء میں سے کسی کی شان بیان کرتے ہیں تو اس کی شان بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو تھا اس کی تنقید بنا۔ اور جب بات آتی ہے حیدر کرار کی، بولے نا آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، شاش کر کے بیٹھو، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جب باری آتی ہے جناب حیدر کرار کی تو ان کے جب فضائل بیان ہوتے ہیں تو ان کے فضائل بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ جو ان کے اعداء ہیں ان کی تنقید میں بے شک یہ مکس نہ کیا کرو۔ قرآن تمہیں یہی پیغام سناتا ہے کہ تبین الرشد من الغی، جب بغاوت کے سامنے مبین حق آ جائے اور جب یہ چیز آپ کے لیے عیاں ہو جائے تو پھر کفر کو چھوڑ دینا ہے اور کس کو پکڑ لینا ہے؟ ایمان کو پکڑ لینا۔ بے شک، ماشاء اللہ۔ آپ نے کس کو پکڑنا ہے؟ ایمان کو پکڑنا ہے۔ اور یہ ایمان کا اور کفر کا جو جولی جمع کا ساتھ ہے یہ حضور کے اس وقت سے شروع ہوا تھا جب حضرت حیدر کرار عمر بن عبد البد کے مقابلے میں۔ واہ واہ، سبحان، ایسے تو نہیں ہے نا، کربلا ایسے تو نہیں ہوگی کہ راتوں رات حضرت امام علی مقام بچوں کو لے کر نکل۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ سن 52 میں جب مغیرہ ابن شعبہ نے امیر شام کو یہ کہا کہ تم اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کر، توجہ کرو میں چھوٹے بچوں سے میری طرف توجہ کرو، تو سن 52 کے آخر میں جا کر
جب یہ حج پر گئے تو انہوں نے اپنے گورنروں سے کہا کہ آپ یزید کی بیعت لینا سب سے شروع کریں، سب سے شروع کریں۔ سارے جو کوفہ کے تھے، بصرہ کے تھے، جہاں کہیں کے بھی مسلمان تھے، سب نے بیعت کی لی تھی سن 52 میں، لیکن 5 بندے ایسے تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ 5 بندوں نے بیعت نہیں، ان میں سے پہلا بندہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر تھا، دوسرا شخص حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، تیسرا شخص حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، چوتھا شخص حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، اور جو 5واں شخص تھا وہ حسین بن علی علیہ السلام۔ ان میں سے جب مغیرہ ابن شعبہ نے دیکھا کہ ایک معاملہ جب یہ پہنچ گئے تو یہ وہی کام شروع ہو جائے گا جو پہلے شروع تھا، تو اس نے کہا کہ اب تم معاملے کو ٹھنڈا کرو۔ جب ٹھنڈا ہوا تو پھر بات جا کر 56 میں شروع ہوئی، اور جب دوبارہ شروع ہوئی تو اس وقت حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ فوت ہو چکے، پیچھے 4 بندے بچے، 4۔ ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور حضرت عبد الرحمن ابن حضرت عبداللہ ابن عمر نے، یہ دونوں کیونکہ حج کے موقع پر وہاں پر تھے تو کمرہ بند کر کے امیر شام نے کہا کہ اب تم ہر حال میں بیعت کرو، اب تم ہر حال میں بیعت کرو۔ اب جس کی رگوں میں خون خطاب ہو، اس نے کہا کہ میں ایک وقت میں 2 امیروں کی بیعت نہیں کر سکتا، پہلے خود کو معصوم کرو، پھر میں اس کے بعد سوچوں گا کہ اس فاسق فاجر کی بیعت کروں یا نہ کروں۔ اب کیا سمجھتے ہیں کربلا ایسے ہی ہوئی جب حضور نے فرمایا اول ما یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، کہ وہ پہلا شخص جو میری سنت کو تبدیل کر کے رکھ دے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا۔ تو یہ جو سنت تھی کہ الولد للفراش والثانی للحجر، کہ بچہ جس کے بستر پہ پیدا ہوگا اسی کی طرف منسوب ہوگا، اور جو ثانی ہوگا وہ پتھر کی طرف جائے گا۔ اس سنت کو کس نے رکھا؟ کون سی بات کرتے ہیں یار؟ بات کرنی ہے تو سامنے آ کے کرو، آمنے سامنے بات کرتے ہیں نا۔ پھر یہ کام کون سی تھی کہ وہ آپ کا تھے یا یہ آپ کا تھے، یہ نہیں چاہیے۔ ویری گڈ، جب حضور ماشاء نے اللہ۔ فرمایا کہ حلال کو امتی علی یدیہ غیرۃ الصفحاء من قریش، کہ میری امت جو ہوگی وہ قریش کے اوباش لوگوں کے ہاتھوں برباد کر دی جائے گی۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ جو خلافت ہوگی علی منہاج النبوۃ وہ صرف 30 سال تک رہے گی، اور 30 سال کے بعد وہ ملوکیت ہوگی، بے شک، انسان کو کاٹ کے رکھ دے گی۔ اس نے کاٹا، اس نے کس کو کاٹا؟ اہل بیت کو کاٹا۔ بے شک، ممبر رسول جہاں سے ہو کر باتیں مانی جاتی تھی وہاں سے ہو کر جناب حیدر کرا پٹوارے کی ڈاؤن ٹاؤن ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ آج ہم کون سے دین، کس کے دین کو بچانے کے لیے؟ جب بات اوپنلی ہوگی تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ کہاں سے سنت کرتی ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اور ہندا کی جہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے جس کے اوپر پہلے سے ہی الزام ہو کہ اس کا کردار صحیح نہیں ہے، بے پھر شک، آگے کردار صحیح والے کون سے ہیں؟ بے شک، ماشاء کہاں اللہ۔ سے آئیں گے؟ جب حضور نے یہ ساری باتیں پہلے ہی بیان کر دی کہ میری امت کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور قرآن نے ہر موقع پر فرمایا کہ فقط استمسک بنبوۃ موسیٰ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ عبداللہ ابن عباس نے بات نصیبوں میں حبل اللہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کی رسی کون سی رسی ہے؟ وہ اہل بیت ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات پر تمہیں ڈرا کے جاتے تھے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں ڈرا رہا ہوں، ان کے معاملے میں خیال کریں۔ آج ہم کون سے طریقوں میں چل رہے ہیں؟ آج ہم کس کو اپنا امیر مقرر کر رہے ہیں؟ ان کے نقش قدم پر کون چل رہا ہے؟ سنتوں کو کس نے تبدیل کیا؟ عید کی نماز کے خطبے کو پہلے کس نے ڈالا؟ ایسے معاملہ وہ جب حضرت ابو ہریرہ نے سن 60 ہجری میں مروان سے یہ کہا کہ مروان مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صادق المصدوق ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 60 ہجری سے پہلے بنا کر، اور پھر وہ بازاروں میں آوازیں بلند یہ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من نفس الصدیق و امارۃ الصدیق، کہ میں سن 60 ہجری سے بنا ہوں۔ علامہ ابن
والے ایک میسج کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو خون کی اشد ہے، اور ساتھ میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ اے پازیٹیو ہے تو اس کو اے پازیٹیو رکھے گا، اگر وہ بی پازیٹیو ہے تو اس کو بی پازیٹیو کرے گا۔ جس ٹائپ کے خون کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح کا خون بھی اس رگ میں لگتا ہے، اور جب اسلام کو ضرورت پڑی خون کی تو اسلام کے لیے جو خون سب سے زیادہ سوٹیبل تھا وہ اہل بیت کا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ خون اہل بیت کا تھا جو اسلام کی رگوں میں لگا۔ آج اسلام کا بیت جو ہے وہ سیاست ہو کے پھل پھول رہا ہے۔ آج ہر ممبر سے اگر آواز آتی ہے تو وہ حسین کے قدموں کے نیچے جو دور ہے اس کا صدقہ ہے۔ آپ اس عظیم ہستی کو چھوڑ کر کے جائیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ماشاءاللہ میں وسعت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھ لو کہ فیصلہ کر لو حق کے ساتھ چلنا ہے یا باطل کے ساتھ چلنا ہے۔ واہ کیا بات ہے، محمود غزنوی نے جب یہ کہا نا، اس کے دربار میں سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے ٹیبل پر ہیرے رکھ کے کہا کہ تم میں سے جس جس کو یہ ہیرا چاہیے، جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا جو کوئی تو وہ اس کی۔ ہر شخص نے وہاں سے اٹھ کر ان ہیروں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک اس کی خادمہ تھی، اس نے ہیروں پہ ہاتھ دیا۔ خادمہ سے پوچھا کہ تم نے ہیروں پر کیوں نہیں ہاتھ رکھا، تم کس پہ ہاتھ رکھنا چاہتے؟ تو اس نے اٹھ کر کہا کہ مجھے ہیرے تو چاہیے ہی نہیں۔ اس نے سلطان صاحب سلطان محمود غزنوی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے تو ہیرو والا چاہیے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو ہیرے چاہیے یا ہیرو والا چاہیے، کیونکہ ہیرو سے بھرے ہوئے لباس کو اسی وقت بھی پہنا کرتے تھے جو ان کے شام سے آئے۔ آج سارے لوگ کوفہ والوں کو بدنام کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بے وفا۔ آپ کے اندر فوج کی 2 گاڑیاں آ جائے تو آپ کیا کریں؟ آپ میں سے کوئی بولے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ کتنا طاقتور ہوگا۔ جب اہل شام کی گاڑیاں وہاں پہنچی آ گئی تو کوفہ والے کیا کرتے؟ جس شخص نے سب سے پہلے خط لکھا تھا وہ امام علی مقام کو سلمان بن سعد تھا، جو بدری صحابہ میں شمار ہوئے۔ لیکن اب جب فوج آ گئی وہ کیا کرتے؟ آج سارے اہل کوفہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور جنہوں نے یہ سب کام کیا اہل شام کا کوئی نام ہی نہیں۔ ایسے تو کوئی بات صاحب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بیان کر دے، حق کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعوانا الحمدللہ۔ قاری صاحب امیر شام نا نام ہی دسا وا نا۔ چلو مفتی صاحب بس شکر جناب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے، کسی آدمی کے خمیر کے، جہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جہاں بھی حسین ہے، جہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جہاں بھی حسین ہے۔ یہ بھی نظیم شاہ صاحب یہ آپ پہ یہ جو مصرع ہے نا یہ والا یہ آپ پہ سے سوچ کر ہے کہ جہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جہاں بھی حسین ہے۔ اور سنو اے وقت کے یزیدیو، سنو اے وقت کے یزیدیو، سنو اے شمر کے قصیدیو، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو میرا صاحبہ بھی حسین ہے، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ اور قبلہ مفتی طاہر شاہ صاحب ربائی ذہن میں آگے چلیں، آپ کو سنا دیتا ہوں، بندہ میدان کو آگے ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو، تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو، جو ذکر علی سے، جو ذکر علی سے، جو ذکر علی سے جلے اسے بھول کے رکھو، تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو، جو ذکر علی سے جلے اسے بھول کے رکھو۔ پھر بادشاہ صاحب کی حاجت نہیں ڈرنے کی یزیدوں سے تمہیں، حاجت نہیں ڈرنے کی یزیدوں سے تمہیں، کیوں کہ جو شمر کا چیلا ہے، جو شمر کا چیلا ہے اسے چن کے رکھو، تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو، جو ذکر علی سے جلے بھول کے رکھو، اور حاجت نہیں ڈرنے کی یزیدوں سے تمہیں،
جو شمر کا چیلا ہے اسے تن کے رکھو، اس لیے کہ یا علی کہہ کے قدم ہم جو اٹھا دیتے ہیں. اب میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں آپ کو ساتھ لے کے کتابہ سنتے جائیں کہ یا علی کہہ کے قدم ہم جو اٹھا دیتے ہیں، راستے خلد کے ہمیں منزل کا پتا دیتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ شاید میرے اس الفاظ کی وجہ سے مسکرا بھی رہے ہیں آپ کہا کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے کریمہ نام عکس سے لے کے بخاری تک ساری کتابیں جو ہے سب کن پڑھی ہوئی ہیں. الحمدللہ فاضل آدمیوں میں وہ جو ہے نا پروفیشنل لکیب نہیں ہوں، یہ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں جو ہمیں حکم کر دیتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا بس آپ سمجھتے جائیں، جو بات وہاں سے ثابت ہو پھر ہم کرتے جائیں گے کہ یا علی کہہ کے قدم ہم جو اٹھا دیتے ہیں، راستے خلد کے ہمیں منزل کا پتا دیتے ہیں. اور یا علی ہم کو ملتی ہی نہیں تیرے فضائل کی حدیں، یا علی ہم کو ملتی ہی نہیں تیرے فضائل کی حدیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. محمد تشریف لاتے عظیمت رسول ممتاز مداح سید الکونین وطن اصل کی جان پہچانی آواز جناب محترم سید مبارک حسین شاہ صاحب اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ محمد و